نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، خصوصاً بالخصوص قبلہ عالم مربی و مرشدی پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھ سے پہلی جو مقررہ تھیں جنابہ شاہدہ صاحبہ بڑے خوبصورت انداز میں وہ کچھ اپنی معروضات عرض کر رہی تھیں اور یہ بھی بتا رہی تھیں کہ کس طرح انہیں موقع دیا گیا یہاں پہ گفتگو کرنے کا، اور یقین جانیں میرے جیسوں کا بھی یہی حال ہے کہ کیا وقت ہماری اور کیا حیثیت ہماری کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر بطور مقرر کچھ کہہ سکیں یا کچھ بیان کر سکیں۔ یہ قبلہ عالم کی ہی نظر کرم ہے اور آپ کی یہ شب و روز کی وہ محنت اور کوشش ہے۔ میں جب یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ کا جو تذکرہ بھی کریں گے، جو پہلے ساتھی بھی کرتے رہے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا، جو موضوع مجھے دیا گیا یوں لگتا ہے کہ آپ اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں، جو مشن امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ صرف دور بدلتا رہتا ہے اور سمجھنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وقت کی نزاکت کو اور موقع کو سمجھیں۔ یہ وہی طریق ہے، آپ نے بھی اسی طرح ہی اپنے تلامذہ کی ایک فوج تیار کی تھی۔ اچھا، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے فقہ اور امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی آپ کی فقہ کے اندر آپ کی خدمات جو ہیں۔ میں کوشش کروں گا چند ضروری معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کروں۔ یہ وہ روایتی محفلیں مجلسیں نہیں ہیں، شاید آپ لوگوں کو اس طرح کا وہ مزہ نہ آتا ہو جو آپ روایتی محفلوں میں دیکھتے ہیں۔ وہ نعرے، یہ خاص قبلہ عالم نے تعلیم و تربیتی کے وہ پروگرام رکھے ہیں جہاں سے میرے جیسے نلائقوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ پیورلی ایجوکیشنل وے ہے۔ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میں سر سید سے بہت انسپائر ہوں، جو آپ کی خدمات ہیں تعلیم کے لیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے ایک روشن مینار کی طرح ہیں، اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ بھی میرے لیے ایک روشن مینار ہیں۔ تو یہ آپ وہ مشن ان دونوں کا لے کے چل رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو پیورلی ایجوکیشنل وے میں چیزیں ملیں گی، اس طرح کا وہ روایتی پن نہیں ملے گا جس میں کوئی بہت زیادہ سروں والے معاملات ہوں، وہ نعرے بازیاں ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ بھی وقت کی شاید ضرورت ہوتی ہوگی، لیکن یہاں اس پلیٹ فارم سے
عظیم ایجوکیشنل کانفرنس سے آپ کو پیورلی ایجوکیشن اور اپنے اسلاف کی جو ریئل تعلیمات ہے اس کی جو روح ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی، خوشبو کی طرح، وہ مشک کی طرح جو پھیلتی ہے اور پھیلتی ہی جاتی ہے۔ اچھا، فقہ سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے بھی میں الفاظ سن رہا تھا جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جتنے ٹاپکس ہیں ان سب ٹاپکس کا آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ احاطہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فقہ پہ بات کرنے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کا تھوڑا سا تعارف پیش کروں فقہی انداز میں، کہ یہ جو فقہ حنفی ہے جو آلموسٹ مسلمانوں کی اس دنیا میں جو تعداد ہے وہ نصف سے زیادہ آپ کی مقلد ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ شخصیت کون سی ہے؟ اس شخصیت میں ایسے کون سے گر ہیں، یہ ایسی کیا خدمات ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا؟ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ہم نے جس کو حکمت عطا کی، دانائی دی، دین میں گہرائی کی وصف پیدا کیا، اس کو بہت بڑا خیر کثیر دیا گیا۔ تو یہ سمجھنے سے کوئی بات قاصر نہیں ہو سکتی کہ آپ غور کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے اس قدر اسلامی قوانین کی مدون میں کام کیا ہے، اللہ نے کس قدر ان کو حکمت عطا کی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی سے بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو دین کی تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی گہرائی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہی طریق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنی فقہ کی ترتیب رکھی ہوئی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا فقہی انداز میں امام اعظم ابو حنیفہ کو ذرا دیکھا جائے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ، آپ اپنی کتاب التقریب میں لکھتے ہیں، حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کا علم 6 صحابہ کے اندر سمٹ گیا ہے۔ یہ حضرت مسروق اپنا قول درج فرما رہے ہیں جو نقل کیا ہے ابو زکریا یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب التقریب میں، کہ تمام صحابہ کا علم 6 صحابہ کے اندر سمٹ گیا۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو دردہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ 6 حضرات ہیں جن کے اندر تمام صحابہ کا علم سمٹ گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان 6 صحابہ کا علم آگے 2 صحابہ میں سمٹ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہیں علی المرتضیٰ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں حضرات نے کوفہ کی سرزمین پہ قدم رکھا اور وہاں پہ آپ نے علم و بصیرت کی شمع روشن کر ڈالی۔ اور آپ کے تلامذہ میں پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خاص الخاص شاگرد وہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پھر شاگرد خاص حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے پھر آگے خاص شاگرد جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو میراث کیری کر رہے ہیں، وہ نبوت کا جو علم ہے جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ اکتساب فیض کیا تھا، وہ فیض چلا آتا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچا ہے۔ وہ ذات ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔
اسی لیے آپ کو سلطان الفقہاء کہا جاتا ہے، امام الائمہ کہا جاتا ہے، امام المحدثین کہا جاتا ہے، امام المجتہدین کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں نے امام المحدثین کی زمرے میں یاد آ گئی۔ بعض لوگوں نے اعتراض فرمایا ہوا ہے آپ پر، امام پر، کہ آپ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں۔ یہ ایک الزام تراشی کی ہے آپ کی ذات کے اوپر۔ حضرت موفق بن احمد مکی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے اپنی کتاب مناقب امام ابو حنیفہ میں فرمایا ہے کہ آپ کے حدیث کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد 4000 کے قریب تھی۔ 4000 آپ کے حدیث کے استاد تھے، اور اندازہ کریں کہ امام ایسا کہ جس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام سے زیادہ فقیہ میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا، اور اس بندے نے اگر اپنے ایک استاد سے اگر ایک حدیث بھی یاد کی ہو تو نالائکوں کے لیے یہی بات کافی ہے کہ 4000 حدیث تو وہ بن جاتی ہے۔ تو آپ کس طرح امام کے اوپر 17 حدیثوں کا جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں؟ تو امام اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اس بات کو امام کی یعنی یہ کمتری کے اندر درج کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ برتری ہے آپ کی، کہ اگر ایسا امام جس نے 17 حدیثوں کے اوپر 83,000 مسائل درج کر دیے، اور ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 12 لاکھ، تو وہ کیسا امام ہوگا کہ اس کو اگر 17 سے زیادہ حدیثوں کا پتہ ہوتا ہو تو وہ کتنے کو اور مسائل درج کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی کمتری نہیں، یہ آپ کی افضلیت ہے۔ تو جنہوں نے یہ آپ پہ الزام تراشی کی، انہوں نے بہتان باندھا ہے آپ کے اوپر۔ آپ کی جو جامع مسند امام اعظم ہے، وہ منہ بولتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ آپ کے پاس، اسی لیے آپ کو امام المحدثین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے محدثین بعد کے ہیں آپ ان سب کے اساتذہ ہیں۔ وہ چاہے امام بخاری ہوں، وہ امام مسلم ہوں، وہ امام ترمذی ہوں، وہ سارے کے سارے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک خاکہ تیار کروں جو کہ لوگوں نے، بعض مفسرین نے کتابوں کے اندر درج کر رکھا ہے کہ کس کس کنیکشن سے یا کس کس واسطے سے آپ جو ہیں وہ سب کے اساتذہ ہیں۔ تو ان کے اوپر یہ الزام تراشی کرنا یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آپ امام المحدثین بھی ہیں۔ اچھا، فقہ کی بات ہو رہی تھی، تو فقہ میں آپ نے وہی طریق استعمال کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق تھا۔ قبلہ عالم نے بھی ذکر فرمایا کہ آپ کو صاحب الرائے کہا جاتا تھا، کہ آپ اپنی رائے کو، قیاس کو قرآن و حدیث کے اوپر مقدم ٹھہراتے تھے۔ اور پھر اس بارے میں ایک مکالمہ جو بڑا مشہور ہے، جب مدینے میں جو آپ قبلہ عالم نے بھی فرمایا کہ جب آپ کا وہاں مکالمہ ہوا تو اس میں آپ نے وہ کلیئرٹی کر دی، تو پھر امام نے آپ کی پیشانی چوم لی تھی کہ اے امام ابو حنیفہ، یہ آپ پہ بہتان ترازی کی گئی ہے، آپ تو واقعی حدیث اور قرآن کو مقدم رکھتے ہیں، نہ کہ رائے کو نہیں۔ تو آپ نے وہی طریق اختیار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو شاہدہ صاحبہ بیان کر رہی تھی، تو پوچھا کیسے مسئلوں کا حل کرو گے؟ تو فرمایا میں قرآن کی طرف رجوع کروں گا۔ فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو فرمایا میں حدیث کی طرف رجوع کروں گا۔ فرمایا وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر اجماع صحابہ اور اجماع امت کرتے ہوئے، پھر قیاس کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنی رائے کے مطابق ان دونوں سورسز کو، جو فنڈامنٹل سورسز ہیں، جو پہلے بنیادی سورسز ہیں قرآن اور حدیث، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں اپنی رائے قائم کرتے ہوئے اس درپیش آمد مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث درج ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، آپ فقہ کے، اسلامی فقہ کے مدون اول ہیں۔ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا
مختصر وقت ہے، عمران صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، باتیں بہت تھیں، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف اب فقہ کی جو آپ کی خدمات ہیں ان کی طرف 2-3 بنیادی معروضات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس معاملے میں جب دیکھا کہ کیونکہ اسلامی سلطنت وسعت پا رہی تھی، تمدن اور زیادہ آ رہے تھے، تو نت نئے مسائل درپیش قوم کو آتے جا رہے تھے جو آپ کے پاس اکثر جو ہے وہ پیش ہوتے، لیکن ان مسائل کے حل کے لیے ایک پراپر کوئی اتھینٹک ایسا آئینی ادارہ موجود نہیں رہا تھا، ملوکیت کا دور تھا اور بہت زیادہ خلا پیدا ہو چکا تھا، تو کوئی ایسا سورس نہیں تھا، تو آپ نے پھر اس زمرے میں ایک مجلس جو ہے وہ قائم فرمائی غیر سرکاری طور پر، اور مختلف روایات کے مطابق اس میں کسی ایک روایت کے مطابق 10 آپ کے تلازمہ شریک تھے، اور ایک روایت کے مطابق 30 تلازمہ تھے، اور ایک کے مطابق 40 کے قریب تھے، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو مسئلہ آتا اس مسئلے کے اوپر بھرپور ڈسکشن ہوتی قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر اس کے بعد جب وہ مسائل کے اوپر خوب بحث و مباحثہ ہو جاتا، اور ہونے کے بعد پھر امام صاحب اپنی رائے قائم کرتے، اور اس کے بعد پھر جو ہے 10 حضرات کے اوپر جو کمیٹی تھی وہ ان کو پھر چھانٹ پھٹک کرتی کہ کیا آیا واقعی یہ مسئلہ جو ہے، یہ اسلامی قانون جو ہے اس کو واقعی مرتب کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو مرتب کرنا چاہیے، تو اس کو درج کر دیا جاتا۔ یہ طریقہ آپ نے اختیار فرمایا ایک مجلس کے، اور وہ شورائی نظام جو جس کا صد باب کیا جا چکا تھا آپ نے پھر وہ دوبارہ قائم کیا۔ اور اسی زمرے میں نے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے تقریباً 83,000 مسائل درج فرمائے پیش کردہ جو ہیں، اور ایک اور قول کے مطابق آپ نے 5 لاکھ کے قریب تقریباً جو ہے وہ مسائل درج فرمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے جس کی یاد میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم دوبارہ میں قبلہ عالم کا انتہائی مشکور ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے خوبصورت سلسلہ شروع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری ساری رکھے، اور ہمیں اسی طرح اپنے ان اسلاف کو سمجھنے، دیکھیں آج ہم یہاں آئے ہیں تو اس کچھ لے کے جانا مقصد ہے، یعنی خالی یہاں بیٹھ کے منہ ملاحظہ کر کے یا قبلہ عالم کے پاس حاضری دے کے چلے جانا مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جو تعلیمات بیان کی جائیں ان تعلیمات کو اپنایا جائے، ان تعلیمات سے جو نچوڑ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں وہ کامیابیاں حاصل کی، کیوں نہیں ہم بھی امام اعظم ابو حنیفہ بن سکتے، کیوں نہیں ہم بھی جو امام شافعی بن سکتے ہیں۔ قبلہ عالم اکثر وہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ تم میں تو حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرو ویسا قلب سلیم۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے اس قلب سلیم پیدا کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ قلب سلیم پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہماری تمام خطائیں معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔